امام حسین کا غم 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود عقل کو مزید روشن کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، عقل کو گل کرنے یا بجھا دینے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ تو امام حسین کے ساتھی کیسا جوش و بلبلہ تھا، تو بلے حاض حفاظت جان نہیں، بلے حاض مسابقت کہ میں پہلے جاؤں گا اور اپنے امام پر قربان ہو جاؤں گا۔ دوسرا کہتا نہیں میں پہلے جاؤں گا اور میں اپنی جان پہلے دوں گا۔ مسابقت چل رہی تھی اپنی جانوں کو دینے کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے مسابقت نہیں چل رہی تھی۔ اب امام عالی مقام چاہتے ہیں کہ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو، تو ان روکنے والوں میں ایک معزز ترین خاتون تھی، ام سلمہ، جو رسول اکرم کی زوج مطہرہ، جس کو امام عالی مقام خود اما جان کہتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں میں ہلچل ہوئی، کہا کہ ام سلمہ خود امام حسین کے پاس تشریف لا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کچھ امام عالی مقام سے بات کریں۔ اب سفر کا آغاز ہونا ہے، محملیں سجا دی گئیں، سواروں پہ سب سوار ہو چکے، امام عالی مقام جو امور جس کو تفویض کرنا تھا کر چکے، اب چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے۔ ام سلمہ کے آنے کی اطلاع دی گئی، امام عالی مقام ان کے احترام میں ناقے کو روکے، سوار سے نیچے اترے، چند گام آگے بڑھ کر استقبال کیا، کہا کہ اماں جان آپ مجھے بلا لیتی، کیا بات ہے؟ تو وہیں سر آپ کی آواز بلند تھی، بیٹا حسین تو خروج کر جہاں جانا چاہتا ہے چلے جا، لیکن میرے دل کو دلزدہ مت کر، تو عراق کی طرف مت جانا۔ یہ جملے تاریخ ساز ام سلمہ کے تاریخ میں روایتوں میں عربی جملے لکھے ہوئے، لا تخرج الی العراق لا تحزننی، میرے دل کو تو حزن و ملال سے مت بھر دے، میرے تکلیف مت دے، تو عراق کی سمت نہیں جانا۔ اس کے بعد وجہ بتائی کہ دیکھ بیٹا، جب تو چھوٹا ہی تھا تیرے جد رسول نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میرا حسین جب عراق کی سمجھ جائے تو سمجھ جانا کہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ اے ام سلمہ، تم چاہتی ہو کہ حسین جہاں پر شہید ہوگا وہاں کی خاک تمہیں دے دوں، تو خاک آقا رسول اللہ نے دی، وہ خاک ام سلمہ نے ایک شیشے میں محفوظ کر لی، کہا کہ یہ وہی خاک ہے جو تیرے رسول نے تیرے جد نے مجھے دی تھی۔ کہا کہ اماں جان رسول اللہ نے آپ کو وہ خاک دی تھی، وہ اطلاع آپ نے جو مجھے دی، میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا کہ اے بیٹا حسین، یہ ظالم تو اس پہ ظلم کر کے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے، تیری مزار میری مزار سے قریب ہوگی۔ گویا مقام بھی بتلا دیا تھا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں غیر معروف راستوں سے جاؤں، لیکن یاد رکھو اگر میں کسی پرندے کے آشیانے میں بھی پناہ لوں تو لوگ انہیں وہاں سے مجھے نکال کر ذبح کر دیں گے، میرا ارادہ وہیں پر جانے کا ہے۔ اے اماں جان، آپ چاہتی ہیں کہ ان مقامات کی زیارت کرے تو میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں۔ ام سلمہ جانتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا وارث ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا متحدہ وارث ہے، یہ اولی الامر ہے، امام وقت ہے۔ ہاتھ کا اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند اور اتنی قریب ہوئی، ام سلمہ نے صاف دیکھا اب مولا امام حسین تعارف کروا رہے ہیں، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے، یہاں پر یہ شہداء کے خیمے ہوں گے، یہاں پر بیویوں کے خیمے ہوں گے۔ اب ایک ایک شہید کا مقام شہادت کی زیارت کرواتے رہے، کہا کہ میرا کڑیل جوان علی اکبر یہاں پر نیزہ کھایا ہوا، یہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں پر عباس کے شانے منقطع ہوں گے، یہاں پر 6 مہینے کا بچہ میں سوال کروں گا کہ بچہ پیاسا ہے، ارے حرملہ کا تیرے سے شعبہ، ان ایک ایک مقام کی زیارت کرواتے ہوئے ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ نے ہاتھ رکھ دیا، کہا اے میرے بیٹا حسین، تیرے تعارف کروانے کی ضرورت، ارے میں جانتی ہوں یہی وہ مقام نشیب ہے جہاں پر تو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنقَلِبٍ
القدر ينقلبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.